الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم دوستو، بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار انعامات اور احسانات ہیں کہ جس نے ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہی وہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے جس میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے بہار بن کر تشریف لائے۔ ربیع کہتے ہیں بہار کو، تو ساری انسانیت کے لیے، مظلوم طبقات کے لیے، حیوانات جنات کے لیے، معدنیات کے لیے، شجر و حجر کے لیے، غلاموں کے لیے، یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے، ضعیفوں کے لیے، مظلوموں کے لیے، عورتوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ اس لیے کہتے ہیں دنیا میں بہار آ گئی۔ جب آپ تشریف لائے تو یتیموں نے کہا ہمارا آسرا آ گیا، بیواؤں نے کہا ہمارا سہارا آ گیا، مسکینوں نے کہا ہمارا ٹھکانہ آ گیا، حلیمہ نے کہا میرا راج دلارا آ گیا، آمنہ نے کہا میری آنکھوں کا تارا آ گیا، اور ساری کہکشاں سارے جہاں نے کہا کہ وہ جگ سارے کا سارا آ گیا۔ تو وہ سب کے لیے بہار بن کر تشریف لائے، اپنوں کے لیے، پرائیوں کے لیے، سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے فائدہ ملا، سب کو فائدہ پہنچا، یہاں تک کہ جبریل کو بھی اللہ کے نبی کی رحمت کا فائدہ پہنچا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ جبریل، اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، تو کیا میری رحمت کا فائدہ تجھے بھی ملا؟ تو جبریل نے کہا کہ اللہ کے رسول، جب تک آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے میں گھبرایا ہوا رہتا تھا، سہما ہوا رہتا تھا، ڈرا ہوا رہتا تھا، نہ جانے میرے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا، اللہ کے یہاں میرا کیا مقام ہے، میں ڈرا ہوا تھا۔ جب آپ آئے تو آپ کے صدقے میں مجھے بھی تسلیہ مل گئی، اور آپ کے صدقے میں اللہ نے میری بھی تعریف کر دی۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، یہ جبریل کی تعریف قرآن کریم میں کی گئی۔ تو جبریل کہتا ہے آپ کی آمد کی برکت سے مجھے بھی تسلیہ مل گئی۔ اور مشرکین، بلکہ مشرکین میں بھی جو سرغنا قسم کے لوگ ہیں، جو شرک کے لیڈر قسم کے جو لوگ تھے، ان کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے فائدہ پہنچا۔ ابو جہل چند آدمیوں کے ساتھ میں خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے دعا کر رہا تھا، اور دعا کیا تھی؟ وہ بد دعا تھی، لیکن وہ سمجھ رہا تھا کہ میں دعا کر رہا ہوں، حقیقت میں وہ اپنے حق میں بد دعا کر رہا تھا۔ وہ آیا، خانہ کعبہ کا غلاف پکڑا اور اس نے دعا کی، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ کہنے لگا الہ العالمین، اگر یہ تیرا محبوب سچا ہے اور ان کا جو پیغام قرآن کریم اگر سچا ہے، مجھے تو سچا نہیں لگتا، ابو جہل کہہ رہا ہے، اگر سچا ہے تو پھر مجھ پہ آسمان سے پتھروں کی بارش برسا یا کوئی سخت عذاب بھیج دے۔ اب وہ عذاب خود مانگ رہا تھا، اور شرط کیا تھی کہ اگر قرآن سچا ہے اور تیرا محبوب اگر سچا ہے تو مجھ پہ آسمان سے پتھروں کی بارش برسا۔ اب قرآن تو سچا اللہ کا کلام، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم برحق تھے،
اب شرطیں دونوں پائی جا رہی تھی، عذاب خود مانگ رہا تھا، لیکن رب العالمین نے کیا جواب دیا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرے محبوب یہ عذاب تو مانگ رہے ہیں اور شرطیں بھی پوری پائی جا رہی ہیں، اس کے باوجود میں ان کو عذاب نہیں دیتا۔ کیوں نہیں دیتا؟ اس لیے نہیں دیتا وَأَنْتَ فِيهِمْ، اس لیے کہ ان کے مابین آپ بھی تو رہ رہے ہیں۔ مکہ کی گلیوں میں آپ جو چلتے پھرتے نظر آتے ہیں تو آپ کی برکت سے میں ان کے اوپر بھی عذاب نہیں بھیجتا۔ یہ ہے نبی کی عام رحمت۔ جس طرح اللہ کی رحمت ایک عام ہوتی ہے اور ایک خاص ہوتی ہے، جو عام رحمت تم والا جو خدا ہے اس سے رحمان کہا گیا، اور خاص صفت جو اس کی رحمت کی ہے اس کی وجہ سے اس کو رحیم کہا گیا۔ اب یہ جو رحمان کا مطلب اپنوں پرایوں میں فرق کیے بغیر سب کو نوازنے والا، وہ اپنوں پہ بھی کرتا ہے مہربانی تو غیروں میں بھی پیدا کر دیتا ہے انبانی اڈانی۔ وہ غیروں میں سے نوازا کس نے ہے؟ وہ رحمان ہے، جو یہ فرق نہیں کرتا کہ مجھے مانتے ہیں یا نہیں مانتے، مجھے سجدہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس سے رحمان کہا گیا۔ اور ایک اس کی خاص صفت ہے جس سے رحیم کہتے ہیں کہ ایمان قیامت کے دن رحم صرف ایمان والوں پہ کیا جائے گا، یہ اس کی خاص صفت ہے۔ تو جس طرح وہ رب العالمین ہے اور اس نے جو کتاب نازل کی وہ ہدی للعالمین ہے، تو وہ جو کتاب لے کر آئے وہ رحمت للعالمین ہیں، سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ اس کی ایک رحمت تو خاص ہے جو صرف مومنوں کے لیے، نبی کی ایک رحمت خاص ہے جو صرف مومنوں کے لیے ہے، ماننے والوں کے لیے ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں تھوڑی سی تکلیف پہنچتی ہے تو انہیں بھی ناگوار ہوتی ہے، اس لیے تمہیں حکم دیا کہ جب سو تو بستر جھاڑ کے سو۔ کیوں؟ چونٹی تمہیں کاٹے گی، ناگوار ان کو بھی ہوگا، اس لیے فرمایا میرے امتی جب سویا کر تو بستر کو جھاڑ کے سویا کر، شاید کوئی کانٹا پڑا ہوگا، تنکا پڑا ہوگا، تجھے چبھ جائے گا یا چونٹی کاٹ لے گی، محمد عربی کو گوارا نہیں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی امت کا اتنا لحاظ کیا کہ عبادتوں میں تخفیف کر لی، یعنی عبادت کا زیادہ بوجھ اپنی امت پہ پسند نہیں کیا۔ 3 صحابہ نے مشورہ کیا، ایک نے کہا کہ میں زندگی بھر روزے رکھوں گا، دوسرے نے کہا کہ میں زندگی بھر راتوں کو جاگتا رہوں گا، کھڑے ہو کے اس کی عبادت کروں گا، نوافل میں قرآن پڑھوں گا، تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا تاکہ میرا دن بھی عبادت میں گزرے، میری راتیں بھی عبادت میں گزریں۔ جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو بلا کے انہیں سمجھایا اور کہا کہ تم مجھ سے زیادہ عبادت گزار نہیں ہو سکتے، تم مجھ سے زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والے نہیں ہو سکتے۔ میری جو شریعت ہے اس میں رہبانیت نہیں ہے، رہبانیت نہیں ہے، میری سنت پہ تم چلو، یہ عبادت ہے کہ میں عبادت بھی کرتا ہوں اور سو بھی جاتا ہوں، روزہ رکھتا بھی ہوں اور کبھی نہیں بھی رکھتا ہوں۔ شادی تم کیسے نہیں کرو گے؟ میں نے کتنی کر رکھی ہیں۔ تو یہ میری شریعت ہے، اس میں رہبانیت نہیں ہے۔ عبادت کا زیادہ بوجھ اپنی امت پہ گوارا نہیں کیا، اسی لیے تو چوتھے دن تراویح کی نماز پڑھانے نہیں آئے۔ 3 دن مسجد نبوی میں تراویح ہوئی اور چوتھے دن پڑھانے نہیں آئے، مسجد بھر گئی تھی اس دن۔ صبح آ کے بتایا کہ میں جان بوجھ کے نہیں آیا، اس لیے نہیں آیا، مجھے یہ خدشہ ہونے لگا کہیں یہ تراویح کی نماز میری امت پہ فرض نہ ہو جائے، پھر بوجھ ہو جائے گا عبادت کا میری امت پر، اس لیے جو ہے میں جان بوجھ کے پڑھانے نہیں آیا۔ یعنی عبادت کا بوجھ اس میں بھی تخفیف کر لی۔ فرمایا یہ جو مسواک ہے اس کے اتنے بڑے فضائل ہیں، جی کرتا ہے میرے ایک ایک امتی پہ لاگو کر دوں، نماز سے پہلے مسواک کو فرض کر دوں، لیکن پھر مجھے
یوں خیال آتا ہے کہیں میری امت کے یہ جو دانتوں کے مسوڑے ہیں یہ زخمی نہ ہو جائیں یا اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈال دیں، اس لیے جو ہے میں اس کو فرض نہیں کرتا۔ سنت تو ہے، فضائل بڑے ہیں، فضائل اعمال میں مسواک کے 70 فائدے بیان کیے گئے ہیں، اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آخری وقت میں کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ اور جو یہ شراب ہے، چرس ہے، افیم ہے، ان کا نقصان کیا ہے؟ ان کا نقصان یہ ہے کہ آخری وقت میں کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ اور مسواک کا فائدہ کیا؟ چھوٹی سی معمولی سی سنت ہے، لیکن اس وقت فرشتے آ کے اس کو کلمہ یاد دلاتے ہیں۔ اور اس سے بھی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے، کہ مسواک کرنے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اتنا سا عمل ہے، اپنی صفائی کے لیے ہے، منہ میں بدبو نہ ہو، کوئی گھن نہ کرے ہم سے، لیکن اس عمل پہ اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ تو اس میں بھی تخفیف کر دی۔ تو اپنوں کے لیے تو اللہ کے نبی کی رحمت خاص تو ہے ہی، لیکن غیروں کے لیے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رحمت عام ہے جس سے ہر ایک کو فائدہ پہنچا۔ تو یہ تو دعا مانگ رہے تھے، لیکن اللہ نے کہا نہیں عذاب دیتا۔ کیوں نہیں دیتا؟ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اس لیے کہ آپ ان کے بیچ میں ہیں۔ وہی انداز جو سورہ بلد میں ہے کہ لا اقسم بہذا البلد، میں شہر مکہ کی کبھی قسم نہیں کھاتا۔ اللہ کہہ رہے شہر مکہ کی میں کبھی قسم نہیں کھاتا۔ یا اللہ قسم کیوں نہیں کھاتے؟ اس میں حجر اسود ہے، اس میں صفا مروہ ہے، مقام ابراہیم ہے، بہت سارے تبرکات کے مقامات ہیں، آپ قسم کیوں نہیں کھاتے؟ فرمایا نہیں کھاتا، میں قسم نہیں کھاتا مکہ کی، لیکن کھا رہا ہوں اس لیے کہ میرے محبوب مکہ کی گلیوں میں تو جو چلتا پھرتا نظر آتا ہے نا، اس لیے میں مکہ کی قسم کھاتا ہوں۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ تو یہی انداز ہے کہ میں عذاب اس لیے نہیں دے رہا ہوں کہ مکہ میں آپ بھی تو رہ رہے ہیں، جب تک آپ مشرکین کے بیچ میں رہیں گے ان مشرکین پر بھی میں عذاب نازل نہیں کروں گا۔ اور مشرکین مکہ نے ایک اور ڈیمانڈ کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ان پہاڑوں کو سونے کا بنا دو، ہم آپ کو سچا نبی مان لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ارادہ فرمائیں گے یہ پہاڑ سارے سونے کے ہو جائیں گے اور یہ بڑے بڑے سارے اسلام میں داخل ہو جائیں گے، ہدایت پر آ جائیں گے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا لی، دعا شروع کر دی، الہ العالمین انہوں نے شرط رکھی ہے کہ پہاڑوں کو سونے کا بنا دیا جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے، اب آپ ان پہاڑوں کو سونے کا بنا دو۔ بلکہ اللہ نے ایک موقع پہ خود پوچھا تھا کہ میرے محبوب آج یہ جو فاقے برداشت کر رہے ہیں یہ آپ کے اختیاری ہیں، اگر آپ کہیں تو میں ان پہاڑوں کو سونے کا بنا دوں اور جہاں آپ کا سفر ہوگا یہ سونے کے پہاڑ آپ کے ساتھ چلیں گے۔ تو فرمایا نہیں الہ العالمین، مجھے سونے کے پہاڑ نہیں چاہیے، مجھے بس ایک ٹائم کھلا دینا تاکہ شکر ادا کروں اور ایک دن بھوکھا رکھنا تاکہ صبر کروں۔ تو یہ اختیاری فخر تھا، لیکن یہاں مانگ رہے ہیں الہ العالمین اگر ابو جہل کو ہدایت مل رہی ہے، ابو لہب کو ہدایت مل رہی ہے تو پھر آپ ان پہاڑوں کو سونے کا بنا دیں۔ محمد عربی ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں، جبریل امین آ گیا، فرشتہ آ گیا، فرشتہ اللہ کا پیغام لے کر آیا کہ اللہ کے محبوب اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب اگر آپ کی دعائیں ہیں تو میں سونے کا بنا دیتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، جنہوں نے ڈیمانڈ کی ہے ان کے لیے سونے کا بنا رہا ہوں، لیکن پہاڑ سونے کے بن گئے اور اس کے بعد اگر ایمان نہیں لائے تو پھر میرا عذاب بھی آئے گا، پھر میں سخت عذاب دوں گا، پھر انہی پہاڑوں کو اٹھا کے ان کے سر پہ ماروں گا۔ منظور ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے، کون کہتا ہے کہ غیروں کے لیے شدت ہے اسلام میں؟
فرمایا الہ العالمین ان سونے کا بنانا پہاڑوں کو ٹال کر دے، ان مشرکین کے سروں سے عذاب کو ٹال دے۔ یہ رحمت ہے غیروں کے لیے، حالانکہ انہوں نے ان کی ڈیمانڈ تھی اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بھی کی، لیکن فرمایا نہیں، عذاب ابو جہل پہ آئے یہ میری رحمت گوارا نہیں کرتی، ابو لہب پہ عذاب آئے یہ میری رحمت گوارا نہیں کرتی۔ حالانکہ جب زیادہ ستایا تو ایک مرتبہ مانگا بھی ان کے لیے اور پھر وہ سارے بدر میں مارے بھی گئے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت غیروں کے لیے بلکہ جانی دشمنوں کے لیے جو ہر وقت سازشیں کیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار ہے، ہر وقت وہ ہر معاملے میں ٹانگ اڑا رہا ہے۔ بنو قینقاع کی بات آئی، بنو نذیر کی بات آئی، ہر معاملے میں اس نے ٹانگ اڑائی۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام لگایا، صحابہ کو آپس میں لڑایا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے اور یہ مجلس لگا کے بیٹھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خچر کو روکا اور قرآن پڑھنا شروع کیا، تو یہ عبداللہ بن ابی کہنے لگا یہ کہیں اور جا کے مٹی اڑاؤ، یہاں غبار مت اڑاؤ، تیرے قرآن کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے باوجود رحمت دیکھیے، جب اسی عبداللہ بن ابی کا انتقال ہوتا ہے، دنیا سے جب چلا جاتا ہے، تو ان کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ میرے باپ شرارتیں کرتے کرتے چلے گئے، لیکن آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ اپنا کرتا دے دیں تاکہ میرے بابا کو عذاب کم ہو، تھوڑا ہلکا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اتار کر اس سازشیں کرنے والے کے کفن میں شامل کر لیا، بلکہ دوسری درخواست کی کہ اللہ کے رسول آپ جنازہ بھی پڑھا دیں۔ بظاہر تو اس نے اسلام کا دعویٰ کیا تھا تو منافقوں کا سردار، لیکن آپ جنازہ پڑھا دیں، شاید عذاب میں تخفیف ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، حضرت عمر نے منع کیا، اللہ کے رسول کم سے کم اس کا تو نہ پڑھائیں۔ حضرت عائشہ پہ جنہوں نے الزام لگایا ہے، میری غیرت کہتی ہے کہ اس کا جنازہ نہ پڑھایا جائے۔ فرمایا عمر تیری غیرت کہتی ہے، تیری غیرت کو بھی سلام ہے، تیری غیرت بھی صحیح ہے کہ اس کا جنازہ نہ پڑھایا جائے، لیکن میری رحمت کا تقاضا ہے کہ پڑھا دیا جائے۔ یہ رحمت للعالمین، جنہوں نے ستایا تھا، راہوں میں کانٹے بچھائے تھے، جس میں عطر پہ اوج ڈالا تھا، بچیوں کو طلاق پڑ گئی تھی، مکے میں چہرے اقدس پہ تھوکا گیا تھا، مختلف زاویوں سے ستایا تھا، اور پھر فاتح بن کر جب اسی مکہ میں داخل ہوئے ہیں تو ان ستانے والوں کے لیے کیا پیغام تھا۔ وہ ابو سفیان جو سب سے پہل رہتے تھے، ان کے لیے امن کا اعلان کر دیا، فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو اس کے لیے امن ہے۔ جو ہندا، جو کتنی ظالمہ تھی اس وقت، حالانکہ بعد میں ایمان میں داخل ہوئی ہیں، صحابیہ ہیں، لیکن اس وقت یہ مردوں کی طرح پیش رہا کرتی تھی ہر معاملات میں، لیکن ہندا اسی ابو سفیان کی بیوی ہے۔ فرما رہے ہیں ابو سفیان کے گھر میں جو داخل ہو گیا اس سے ہم نے امان دے دی، اور فرمایا علی جاؤ اعلان کرو مکہ میں آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر آئے ہیں، کوئی دنیا کا لیڈر اور سلطان، کوئی بادشاہ نہیں آیا ہے، جاؤ اعلان کرو، بچوں کو تسلی دو، ہم تمہیں یتیم بنانے نہیں آئے ہیں، ہم یتیموں کا سہارا بننے آئے ہیں۔ جاؤ عورتوں میں اعلان کرو، اور جو ہے عورتیں، بوڑھی عورتوں کو تسلی دو کہ ہم تمہیں بیوہ بنانے نہیں آئے ہیں بلکہ ہم بیواؤں کا آسرا بننے آئے ہیں۔ عورتوں کو اور بچیوں اور بہنوں کو جا کے بتا دو کہ ہم تمہارے سروں سے دوپٹے کھینچنے نہیں آئے ہیں بلکہ اترتے ہوئے دوپٹوں کو ہم سنبھالنے آئے ہیں، ہم تمہارے سر پہ دوپٹے ڈالنے آئے ہیں۔ یہ رحمت کتنی عام ہے۔ آج سوشل میڈیا پہ
بکواسیں ہوتی ہیں کہ اسلام میں شدت پسند ہے، اسلام میں نفرت ہے، اسلام نے عورت کے اوپر ظلم کر دیا، اسلام عورت کو حقوق نہیں دیتا، عورت کو برابری پہ کھڑا نہیں کرتا، یہ سب بکواس ہے۔ اسلام کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو، بچیوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، بیواؤں کو، ماؤں کو وہ حق دیا ہے، وہ حقوق دیے ہیں کہ کوئی اور دھرم اس طرح کے حقوق دینے کی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ کوئی آپ کے مطالعے میں کوئی ایسا دھرم ہے جس دھرم نے عورت کے قدموں میں جنت رکھی ہو؟ اور اسلام کے علاوہ آپ کو کوئی ایسا دھرم نہیں ملے گا۔ یہ اسلام ہے جس نے کہہ دیا کہ عورت جب ماں بنتی ہے تو جنت ماں کے قدموں کے نیچے آ جاتی ہے۔ بلکہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے اس وقت دنیا کا عجیب حال تھا، عورتوں کے حقوق کو لے کے بھی بڑا عجیب حال تھا۔ بھائی اپنی بہن کو سجا کے چوراہے پہ بیچ رہا تھا، باپ اپنی بیٹی کو زمین میں گاڑ رہا تھا، ماں کا کوئی مقام نہیں تھا، کوئی اسٹیٹس نہیں تھا، بھائی کا کوئی ویلیو نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اعلان کیا کہ اللہ نے جس کو 2 بیٹیاں دی ہوں یا 2 بہنیں دی ہوں ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرو، انہیں علم سکھاؤ، ان کی تربیت کرو، ان کے اوپر خرچ کرو، نکاح کرو، جینے کا حق دو۔ ایسے ماں باپ پر، ایسے بھائیوں پہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ان اعمال پہ جنت کو واجب قرار دیا۔ آپ تہجد پڑھیں، جنت کا وعدہ تو ہے لیکن جنت واجب نہیں ہوتی۔ لیکن آپ اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے نام اچھے رکھیں، تعلیم اور تربیت کا انتظام کریں، جینے کا حق دیں، نکاح کر دیں، ان پہ خرچ کریں۔ اسلام کہتا ہے اب جنت تم پہ واجب ہو گئی، واجب ہو۔ یہ کیوں حق دیا، کیوں اعلان ایسا کیا؟ عجیب بات لگ رہی، اس لیے کہ اس وقت عورت کو بچانا بہت ضروری تھا، بیٹی کو بچانا بہت ضروری تھا، بہن کی عزت کو بچانا بہت ضروری تھا، اس لیے محمد عربی نے اعلان کیا۔ جیسے مزدور کے بارے میں نبی نے فرمایا نا کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کا پیمنٹ کر دو، پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کو مزدوری دے دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کا دستور تھا، لوگ مزدور سے مزدوری کرا لیتے تھے لیکن پیسے نہیں دیتے تھے، پیمنٹ نہیں دیتے تھے، اس کو مانگنے کا حق نہیں تھا، کوئی دھاڑی نہیں تھی، کوئی طے نہیں تھا، بس غریبوں کو لوگ استعمال کرتے تھے، شام کے ٹائم بھوکا چھوڑ دیتے تھے، نہ کھانا کھلاتے تھے نہ پیسے دیتے تھے۔ محمد عربی نے آ کے اعلان کیا لوگوں، سارے انسانوں، مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کا پیمنٹ کر دو۔ یہ رحمت ہے۔ تو عورتوں کے حقوق کے بارے میں آج کل سوشل میڈیا پہ بکواسیں کی جاتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جب آپ اٹھائیں گے تو آپ دیکھیں گے ایک لڑکی جب آتی ہے، لڑکی بھی اسلام کی لڑکی نہیں تھی، لڑکی بھی عیسائی لڑکی تھی، وہ کرسچن لڑکی تھی، وہ کسی صحابی کی بہن نہیں تھی، وہ جو ہے عدی کی بہن تو تھی، عدی تو بعد میں اسلام میں آئے ہیں، لیکن اس وقت جو ہے عیسائی کی بہن تھی، اس وقت حاتم کی بیٹی تھی، حاتم تائی کی بیٹی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی کہ جو ہے جب وہ گرفتار ہو کے لائی جا رہی تھی، محمد عربی نے دور سے دیکھا کہ بیٹی کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، ننگے سر بیٹی آ رہی ہے، تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی چادر جو کندھوں پہ اوڑھ رکھی تھی اس کو اتار دیا۔ آپ جانتے ہیں عرب کا لباس کیا تھا، نیچے ایک کھلی لنگی ہوا کرتی تھی اور اوپر بھی ایک چادر اوڑھ لیتے تھے کرتے کی جگہ میں، تو جو کرتے کی جگہ چادر تھی محمد رسول اللہ نے وہ چادر اتار کے کہا بلال جی آمینہ کے لال، فرمایا وہ بیٹی آ رہی ہے اس کے سر پہ یہ چادر ڈال دو۔ بلال نے عرض کیا اللہ کے رسول دشمن کی بیٹی ہے، وہ تو تیر کو زہر میں بجا کے آئی تھی، وہ تو قسمیں کھا کے آئی تھی، وہ تو لوگوں کو کہتی تھی کہ آج میں محمد کا سر قلم کر دوں گی، آج گردن اڑا دوں گی۔ فرمایا نہیں، جاؤ بلال یہ میری نبوت والی چادر لے جاؤ، حالانکہ یہ وہ چادر تھی جس کی قسمیں اللہ عرش پہ کھاتا ہے۔ یا ایھا المزمل کا کیا معنی ہے، یا ایھا المدثر کا کیا معنی ہے، یعنی وہ یہ چادر وہ ہے جس کی قسمیں اللہ عرش پہ کھا رہا ہے، لیکن یہ چادر کہاں جا رہی ہے؟ محمد عربی نے فرمایا جاؤ وہ بیٹی جو آ رہی ہے اس کے سر پہ ڈال دو، اس کے سر پہ ڈال دو۔ جب اس کے سر پہ چادر ڈالی ہے تو پھر وہ جو ہے محمد عربی کے اخلاق کے آگے اتنی وہ جو ہے عاجزانہ طور پہ داخل ہوتی ہے کہ بالآخر اسلام قبول کرنے پہ مجبور ہو جاتی ہے اور پھر اپنے بھائی کو بھی لے آتی ہے۔
یہ صرف ایک بیٹی کی بات نہیں ہے، اپنی بہن آئی ہے حلیمہ کی بیٹی شیمہ جس کا نام ہے۔ مکہ فتح ہونے کے بعد قبیلہ حوازن کی طرف سے طائف کی طرف جو جنگ ہوئی ہے مکہ فتح ہونے کے بعد، تو وہاں پر نبی کی بہن گرفتار ہوئی۔ یہ دودھ پیتی بہن ہے، نبی کی حقیقی کوئی بہن نہیں تھی، دودھ پیتی حلیمہ کی بیٹی شیمہ جس کا نام، جس نے کبھی بچپن میں نبی کے ساتھ بکریاں چرائی تھی، وہ جب آئی ہے اس موقع پہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ میری بہن آ رہی ہے، تو پھر نبوت والی چادر اتاری اور اب کی بار سر پہ نہیں گئی۔ محمد عربی کی وہ چادر ہے جس کو چھونے کے لیے فرشتے بھی ترستے ہیں، لیکن فرمایا میری بہن آ رہی ہے، جاؤ میری چادر کو میری بہن کے قدموں کے نیچے بچھا لو۔ بہن کو عزت دی ہے۔ بوڑھی عورت آئی تھی حلیمہ کسی مقام پہ، فرمایا میری ماں دنیا میں نہیں رہی لیکن دودھ پلانے والی ماں حلیمہ آ رہی ہے۔ صحابہ سے کہا میری ماں کے لیے چادر بچھا دو اور نبیذ تمر پلا دو، یعنی عرب کا مشہور و معروف جو ہے کھجور سے جو جوس بنتا تھا، فرمایا میری ماں کو یہ جوس پلاؤ۔ بوڑھی عورت کا احترام کیا اپنی چادر سے، جو ہے عیسائی کی بیٹی کا احترام کیا اپنی چادر سے، اپنی بہن کا احترام کیا اپنی چادر سے۔ اس سے بڑی رحمت کی چادر دنیا نہیں دکھا سکتی، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر ہے۔ ہاں، احمد مرسل فخر دو عالم، احمد مرسل فخر دو عالم، مظہر اول مرسل خاتم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جسم مزکا روح منور، قلب مجلا نور معطر، قبلہ نمائے سجدہ گزاراں، شعلہ سینہ جلوہ فاراں، صبح بہاراں جس کا مقدم صلی اللہ علیہ وسلم، حسن سراپا خلق مجسم جس پہ گواہ قرآن مکرم، خلق میں سب کے یکساں ہمدم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ شرح علم نشرہ وسینہ، در پہ تجلی کا وہ گنجینہ، جگمگ جگمگ چم 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اگر مقصود نہ ہوتے کون و مقام موجود نہ ہوتے اور مسجود نہ ہوتے آدم صلی اللہ علیہ وسلم۔ خلق خدا کا رائی آخر، دین خدا کا دائی آخر، جس کی دعوت اسلم تسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ الطاف آئینہ الطاف الہی، رحمت جس کی لا متناہی، جس کی ہدایت ارحم ترحم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے کہ راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی اور پتھر برسائے، چھڑکی ان پر پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ستم کے عوض ان کو شفا دی، طعن سنے اور نیک دعا دی، زخم سہے اور بخشا مرہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد وہ گم گشتہ قوموں کا ہادی، جو عالم میں علم و عمل کا منادی، وہ پیمبر عزم و خود اعتمادی، شریعت جن کی بہت سیدھی سادی، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، کہ خود کھائے جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی، جس نے درد دیا اس سے بھی دعا دی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے۔ جب ہم حالات حاضرہ پہ نگاہ ڈالتے ہیں، ورلڈ پہ جب نگاہ ڈالتے ہیں، تو کوئی تو نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، کوئی اسلام پہ اشکال کر رہا ہے کہ اسلام بڑا شدت پسند ہے، کوئی کہہ رہا ہے اسلام نے عورتوں کو حقوق نہیں دیے، کوئی کہہ رہا ہے پڑوسی کی کوئی شان بیان نہیں کرتا، کوئی کہتا ہے غیروں سے نفرت کرتے ہو تم، قتل کی بات کرتے ہو، جہاد کی بات کرتے ہو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس وقت ختم نبوت پہ بھی ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، یعنی مسلمان اس بات کو جانتے ہیں کہ ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی ہیں، اب ان کے بعد میں کوئی دوسرا نیا نبی بن کر نہیں آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو قیامت کی نشانی بن کر آئیں گے، تو جو ہے جو ہمارا ایمان لوٹنے والے ڈاکو ہیں نا، وہ قیامت کی نشانیاں مروڑ کے بتاتے ہیں ہمیں، دجال آئے گا، مہدی آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تو اس کو بھی پڑھے لکھے لڑکوں کے سامنے کالجوں میں جا کر اور جو ہے اسکولوں میں جا کر، یا پھر ہمارے سادہ مسلمانوں کے پاس جا کر، یا ہمارے تبلیغی جماعت کے بھائیوں کے پاس جا کر
یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور وہ دجال بولتے ہیں امریکہ ہے وہ دجال ہے، اور پھر کہتے ہیں وہ کانا جو ہے وہ بھی آ گیا دجال، اور پھر کہتے ہیں کہ مہدی بھی آ گیا، اور کبھی شکیل بن حنیف کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ مہدی ہے۔ وہ بہاری لڑکا تھا، یہاں راجستھان بھی آیا تھا پچھلے 2 سال پہلے کوٹا، تو اس نے کہا کہ کسی کو کہا کہ میں مہدی ہوں، کسی کو کہا کہ میں عیسیٰ ہوں، اور اس کو کس نے مانا پتہ ہے؟ بی ایڈ کرنے والے لڑکوں نے، بی اے کرنے والے لڑکوں نے۔ تبلیغی جماعت بھی پھنس گئے تھے کوٹا کے اندر، کچھ ساتھی انہوں نے کہا ہو سکتا اپنا تو بیرو کو نہیں دین کو، بھائی مسلمان کا تو یہی حال ہے نا، اپنا بیرو کو نہیں ہو سکے۔ ارے کیوں بیرو کو نہیں؟ ہمارے نبی قیامت تک کے لیے آخری نبی ہیں، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ کوئی بہاری بنے گا نہ کوئی راجستھانی بنے گا، کوئی نبی نہیں بنے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے وہ قیامت کی نشانی بن کر آئیں گے، وہ دجال کا قتل کریں گے، لیکن وہ کوئی اپنی نبوت اور رسالت کی دعوت نہیں دیں گے۔ بے شک وہ نبی تھے، اللہ نے اٹھا لیا، نبی بھی ہیں آج بھی آسمانوں میں، جب ہوں گے تبھی نبوت ان کے پاس تو رہے گی جو پہلے ملی تھی، لیکن نئے نبی نہیں۔ لیکن وہ اپنی نبوت کی دعوت نہیں دیں گے، اپنی رسالت کی دعوت نہیں دیں گے، وہ دنیا میں آ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی دعوت دیں گے۔ وہ تشریف لائیں گے تو عیسائی جو اکثریت دنیا ہے، آج دنیا میں سب سے زیادہ عیسائی ہیں یا پھر دوسرے نمبر پر ہیں، تو یہ جو ہے سارے اسلام میں کنورٹ ہوں گے زیادہ، اور بہت ساری اور قومیں اسلام کی طرف کھنچیں گی۔ یہ یہودی جو ہیں جنہوں نے آج فلسطین مسجد اقصیٰ پہ قبضہ کر رکھا ہے، یہ لوگ دجال کا ساتھ دیں گے، اور اسلام کی اور کفر کی بڑی جنگ ہوں گی۔ اس لشکر کے جو سپاہی ہوں گے حضرت مہدی ہوں گے، اور خراسان، ایران اور افغان، ان پہاڑیوں سے بھی کالے جھنڈے لے کے لوگ مسلمان نکلیں گے اور دجال کا قتل ہوگا۔ تو ان نشانیوں کو مروڑ کے بیان کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے۔ اور دوسرا قادیانی جو ہے بہت پرانا شوشہ جو انگریز چھوڑ کے گیا تھا ادھر پنجاب میں، وہ بھی ہمارے راجستھان کے سادہ دیہاتوں میں چھوٹی ڈھانیوں میں جا کے کہتے ہیں کہ قادیانی نبی تھا۔ وہ محنت بھی ہو رہی ہے۔ تو یہ جو جمعیت جلسے کرا رہی ہے اس کا یہ مقصد ہے کہ ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے اس پہ ڈاکہ نہیں ڈلنے چاہیے، ہمارے کسی مسلمان کے ایمان پہ کوئی ڈاکہ نہ ڈالے، اور جو اشکالات کیے جاتے ہیں کہ اسلام شدت پسند ہے، یا عورتوں کے حقوق کیا ہیں، یا پڑوسی کے حقوق کیا ہیں، غیروں کے ساتھ اسلام کس رویے کا حکم دیتا ہے، اس طرح کی سیرت کو، نبی کی سیرت کو ربیع الاول میں زیادہ تر بیان کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ پوری زندگی بھی بیان کر سکتے ہیں۔